السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم ڈسکس کریں گے برٹش ایجوکیشن پالیسی ان انڈیا۔ برٹش جو ہیں وہ ہندوستان میں سب سے پہلے ان کی ایک کمپنی آئی، دیٹ از نون ایز برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی، جو کہ 1600 میں ہندوستان میں آئی۔ اس وقت مسلمانوں کی حکومت تھی، اور ابتدائی طور پہ ہندوستان میں ان کا جو مقصد تھا وہ کمرشل ایکٹیویٹیز تھا۔ تجارت کے لیے وہ لوگ یہاں آئے تھے۔ آہستہ آہستہ جب انہوں نے وہ بنگال کے راستے دے انٹرڈ ان انڈیا، آہستہ آہستہ انہوں نے بنگال میں اپنے آپ کو مضبوط کرنا شروع کیا۔ تو جب بنگال کی حد تک ان کا کنٹرول جو ہے وہ اسٹیبلش ہونا شروع ہو گیا، اور جو ایک مشہور جنگ ہوئی 1757 میں، یعنی ٹھیک 100 سال پہلے 1857 کے، جس کو ہم جنگ آزادی کہتے ہیں، تو جنگ پلاسی جو ہوئی 1757 میں، اس کے بعد برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ یعنی ایک طرح سے اس کی ایک فاؤنڈیشن بننا شروع ہو گئی، مضبوطی کی طرف جانا شروع ہو گئی، اور بنگال میں انہوں نے ایک طرح سے سوچنا شروع کر دیا کہ ہمیں ہندوستان میں آگے کیسے بڑھنا ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہاں پہ یہ بھی سوچنا شروع کر دیا کہ ہمیں کس طرح سے یہ جو لوکل پرنسس ہیں، لوکل جو حکومت ہے، اس کو ہم نے کس طرح سے یا ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا ہے کہیں پہ، اور یا ان کو کیسے زیر کرنا ہے، ان کو سبجوگیٹ کیسے کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ کچھ کرسچن مشنریز جو تھے وہ بھی آئے تھے، اور وہ مشنریز جو تھے وہ صرف برٹش کے ساتھ نہیں آئے تھے، بلکہ یہاں پہ پرتگیز جو ہیں وہ بھی، ڈچ بھی تھے، فرانسیسی بھی اس وقت کلونیل پاور بننے کے لیے پوری دنیا میں وہ بھی موو کر رہے تھے۔ تو مشنریز جو تھے دے ور فرام آل کنٹریز، کیڈرز، بٹ جنرلی جو برٹش مشنریز تھے وہ ظاہر ہے وہ زیادہ تھے۔ تو انہوں نے یہاں پہ ایک طرح سے جو مشن کے اسکول ہیں وہ شروع کیے، اور ان مشنز کے اسکول کا جو بنیادی مقصد تھا وہ لوگوں کو کرسچنائز کرنا تھا، لوگوں کو ایک طرح سے عیسائیت کی طرف کنورٹ کرنا تھا۔ یہ جو ان کا ایک بیس بنائی، یہ جو سسٹم تھا ان کا ایجوکیشن سسٹم، یہ اگرچہ کمپنی کے ساتھ الائن نہیں کرتا تھا، اور نہ کمپنی اس کے اوپر کوئی اتنا ان کا اثر تھا، بٹ ایک لائزون تھا ان کا۔ ظاہر ہے کہ ایک ہی ملک سے وہ آئے ہوئے تھے، یہاں پہ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے، ایک کوآرڈینیشن کے طور پہ، ایک نیشن کے طور پہ وہ چل رہے تھے۔ تو اس وقت ان کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ یہاں کے لوگوں کو ہم کرسچنائز کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہ سوچا، دیکھا کہ بھئی شاید اس سے جو لوگ کرسچنائز ہوں گے تو وہ ہمارے لیے، کمپنی کے لیے سپورٹیو ہوں گے۔ اس کے بعد
یہاں پہ کچھ ایسے جو آفیشلز تھے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے، لارڈس جو تھے، جیسے لارڈ ہیسٹنگ ہے، اور اس کے بعد دیگر جو لوگ آتے گئے، انہوں نے یہاں ایک اس پہ سوچنا شروع کیا کہ ہمیں کیوں نہ یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں ان کی لوکل لینگویجز میں ان کو تھوڑی بہت تعلیم دی جائے، تاکہ وہ ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کر سکیں، اور ہمارے ساتھ کام کرتے ہوئے وہ کمپنی جو ہے ہماری ایک طرح سے یہاں مضبوطی بھی پکڑے گی، ہمیں ریزسٹنس بھی کم آئے گی، اور یہاں کے لوکل لوگوں کو بھی تھوڑی بہت جابس مل جائیں گی۔ تو انہوں نے ایک ہندو کالج بنارس میں بنایا، ایک انہوں نے کلکتہ مدرسہ بنایا، اسی طرح انہوں نے ایک جگہ تھی ندیا، ادھر ایک ہندو کالج بنایا، ایک یعنی بنارس میں بنایا، ایک ندیا میں بنایا، ترہوٹ ایک جگہ تھی اس میں بنایا، کلکتہ مدرسہ بنایا۔ تو بنیادی طور پہ ان کا مقصد یہ تھا کہ یہاں کی لوکل جو لینگویجز ہیں، اور اس میں سنسکرت ہے، مسلمانوں کی زبان جو ہے عربک، پرشین ہے، ان لینگویجز میں انہوں نے خود بھی پڑھا، یہاں ان جگہوں پہ پڑھانا شروع کیا۔ انہوں نے اس کی باقاعدہ اس میں محنت کی، ان کی گرامر تیار کی، یہاں انہوں نے لوکل جو ہمارے جو اسکرپچرس تھے ہندوز کے اور دیگر، ان کو انہوں نے ٹرانسلیٹ بھی کیا۔ تو ایک طرح سے جو ابتدا یہاں پہ ہوئی ایجوکیشن پالیسی کی، وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو آفیشلز تھے اور ہائی اپس تھے جو تھے، چھوٹے لیول کے نہیں، انہوں نے اور بڑی جگہوں پہ یہ ادارے کھول کے، ان کا مقصد یہی تھا کہ یہاں کے لوکل لوگوں کو ان کی لوکل لینگویج میں ہم تعلیم دے کے تو ہم ان کو ریکروٹ کریں گے، تاکہ وہ کمپنی کے لیے اور برٹش جو ان کا ایک یہاں پہ سوزرینٹی ہے، اس کو وہ دوام بخشیں گے۔ یہ جو ان کا دور جو ہے یہ چلتا گیا، اور یعنی 17ویں صدی، یعنی 18ویں صدی جو ہے، کیونکہ 1757 میں جنگ پلاسی ہوئی، اور اس کے بعد کا یہ دور ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو 18ویں صدی کے بعد یہاں پہ ایک نئی چیز ڈیولپ ہوئی، بلکہ یہاں پہ 3 گروپس جو ہیں وہ ایمرج ہوئے، جو کہ ہندوستان میں ایجوکیشن پالیسی کی فارمولیشن میں ان تینوں گروپس کا جو نقطہ نظر تھا وہ علیحدہ علیحدہ تھا۔ جو مشنریز تھے، اور ظاہر ہے وہ بھی سکولز کھولتے تھے، ان کا نقطہ نظر یہی تھا کہ یہاں کے لوگوں کو ہم کرسچنائز کریں گے، اور ظاہر ہے کہ جب وہ کرسچنس ہو جائیں گے تو وہ ایک طرح سے ہمارا پارٹ اینڈ پارسل ہو جائیں گے، اینڈ دے ول سپورٹ اس ٹو دا لاسٹ کور آف دیئر ہارٹ، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں یہاں پہ مشن سکولز کو بڑھانا چاہیے اور کرسچینٹی کو بڑھانا چاہیے، اور اس سے ہم جو اقتدار جو ہے کمپنی کا بھی اور بعد میں برطانوی جو دور حکومت شروع ہوا اس کے لیے بھی ایک اچھا ثابت ہوگا۔ ایونجلسٹ ان کو کہا گیا۔ دوسرا گروپ جو پیدا ہوا وارن ہاسٹنگ اور دیگر کا، وہ یہ تھا کہ یہاں لوکل لینگویجز میں لوگوں کو پڑھا کے تو ان کو ہم اپنے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں، اور یہاں کے لوکل جتنا بھی ایڈمنسٹریشن ہے لوکل لیول پہ، اس میں ظاہر ہے کہ پرشین ہی میں سارا کا سارا
کورٹس کا کام ہوتا تھا. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو جتنی بھی آپ کورٹ میں چلے جائیں تو وہاں جتنے بھی یہ لفظ ہیں، مثال کے طور پہ وہاں وہ بولیں گے حد براری، وہاں بولیں گے نشاندہی، وہاں بولیں گے کنگو، وہاں بولیں گے جتنی بھی چیزیں وہاں بولتے ہیں، پٹواری، یہ ساری کی ساری ٹرمز جو ہیں پرشین تھیں اور مغل دور کی تھیں. اور ظاہر ہے کہ انہوں نے ان کو سیکھا اور ان کا خیال یہی تھا کہ یہ لوکل لیول پہ ہمارے لیے بہت بہتر ہوگا، ہم ان کو اپنے ساتھ کرتے ہیں. جو نیا گروپ آیا جو کہ نہ وہ اورینٹلسٹ تھا، نہ وہ ایونجلسٹ تھا، وہ اینجلسٹ تھا. ان کا ایک ہی موقف تھا کہ یہاں ہمیں لوگوں کو میڈیم آف انسٹرکشن انگریزی ہونا چاہیے، اور یہاں ہمیں ویسٹرن جو نالج ہے اس کو ڈسیمینیٹ کرنا چاہیے. اور جب یہ لوگ ویسٹرن ڈسیمینیشن ان میں آئے گی تو ہمیں وہ لوگ چاہیے جو کہ ہم یہاں اگر انگلش آفیشیل لینگویج بنتی ہے تو اس آفیشیل لینگویج کے لیے ہمیں لوور لیول کی جتنی بھی امپلائمنٹس ہیں، جابس ہیں، اس کے لیے ہمیں وہ ٹرینڈ بندے چاہیے جو انگلش میں ماسٹر ہوں، جو انگلش میں ماہر ہوں، جو انگلش جانتے ہوں. تو ان کا مین فوکس یہی تھا کہ ہمیں یہاں پہ انگلش جو ہے وہ نافذ کرنی چاہیے. یہ گروپ جو ہے یہ آہستہ آہستہ بہت مضبوط ہوتا چلا گیا، اور اس گروپ کا ایک جو بہت ہی فگر ہیڈ جو تھا، ہی واز لارڈ میکالے، جس نے اپنے منٹس جو ہیں وہ 1835 میں تیار کر کے گورنمنٹ کو دیے. اور اس کا بیسک جسٹ یہی تھا کہ ہمیں ان لوگوں کو یہاں سے ایک ایسی کلاس پیدا کرنی ہے جو کہ انگلش پڑھے، ویسٹرن نالج میں وہ آگے آئیں، اور جتنی بھی وہ ہمیں ایک ایسی کلاس پیدا کرنی ہے جو کہ اپنی سوچ کے لحاظ سے ہمارے ساتھ الائنڈ ہو، ہمیں وہ کوآپریٹ کریں، ہمیں کوآرڈینیٹ کریں. اور بھلے وہ فلیش اور بلڈ کے لحاظ سے، گوشت پوشت کے لحاظ سے اور دیگر بایولوجیکلی وہ ہندوستانی ہی ہوں، لیکن ان کا ذہن ہمیں ایسا ٹرانسفارم کر دینا ہے کہ وہ ایک تو ہماری ہی طرح سوچیں اور ہمارے ساتھ وہ قریب ہوں، اور ہمارا جو ایک سیٹ اپ یہاں ہے آفیشیل سیٹ اپ، اس کے لیے وہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوں. لہٰذا انہوں نے اس گروپ نے آہستہ آہستہ وہ زور پکڑتے چلے گئے، اور بالآخر اس حد تک ان کا زور ہو گیا کہ گورنر جنرل تک بھی اسی کے، یعنی وہ بھی ان کی طرف ہی ہو گیا، جس کے نتیجے میں یہاں پہ ہندوستان میں جو دفتری زبان ہے، آفیشیل لینگویج ہے، وہ انگریزی ہی کو مان لیا گیا. اور اس کے بعد یہ گروپ جو ہے یہ ایک طرح سے ان کا تسلط، ان کی ہیجیمنی، ان کا اثر و رسوخ وہ زیادہ بڑھتا چلا گیا، اور جو دوسرا گروپ تھا وہ ایک طرح سے ان کا مقابلہ نہیں کر سکا. یہاں ایک چیز بڑی واضح ہمیں ہونی چاہیے کہ تینوں گروپ کے اندر جو بیسک، یعنی آپ اس پہ ذرا غور کریں کہ جو فارمولیشن ہے ایجوکیشن پالیسی کی، اس پہ، اس کی بیسکس پہ کوئی ان کو
اختلاف نہیں تھا۔ نمبر 1، تینوں کا ایک ہی موٹو تھا کہ یہاں ہندوستان میں ہم نے برٹش اثر و نفوذ کو، برٹش انفلوئنس کو مضبوط کرنا ہے، اور اس انفلوئنس کو مضبوط کرتے ہوئے ہم نے اپنے جو کمرشل مقاصد ہیں وہ پورے کرنے ہیں، اور جو پولیٹیکل میتھڈالوجی بھی ہے، جو پاور بھی ہم گین کریں گے، وہ بھی اسی لیے کریں گے کہ ہمیں اپنے جو اکنامک انٹرسٹ ہیں، ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، وہ ہم نے ریٹریو کرنے ہیں، وہ حاصل کرنے ہیں۔ اس پہ کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اس کے اینگل پہ اختلاف ہو سکتا ہے، اس کے میتھڈ پہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس پہ کوئی اختلاف نہیں تھا۔ ایک چیز یہاں اور بھی میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی قوم جو وزڈم فل قوم ہے، منظم قوم ہے، وہ ہمیشہ فوکس کرتی ہے کہ ان کی ایجوکیشن پالیسی جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے، اور ایجوکیشن پالیسی کے تھرو باقی سارے مقاصد جو ہیں وہ آسان طریقے سے حاصل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بالکل پیرالل جب وہ یہاں ایجوکیشن پالیسی بنا رہے تھے، انگلینڈ میں ان کی پالیسی انٹائرلی ڈفرینٹ تھی، اس کی ڈائریکشن انٹائرلی ڈفرینٹ تھی۔ وہاں پہ انہوں نے دیور ناٹ کلونیل پاور، وہاں انہوں نے وہ حکومت نہیں کرنی تھی جو یہاں انہوں نے حکومت کرنی تھی۔ تو اتنا پیراڈاکسیکل انہوں نے دیکھیں آپ ان کی شریوڈنس، کہ اپنے ملک میں وہ ہر طرح سے ایکویلٹی، ہر طرح سے جو ڈسکریمنیشن سے پاک، اور اپنے ملک میں وہ ہر چیز میرٹ پہ، اور ہر چیز وہ ایک آبجیکٹو انداز سے دیکھ رہے ہیں۔ بٹ ان انڈیا دے ور کلونیل پاور، وہی لوگ ان کے ایجوکیشن پالیسی بنا رہے ہیں، تو مقاصد اور ہیں۔ اسی طرح جب انہوں نے جب یونیورسٹیز ان کی بنی ہیں، تو یونیورسٹیز کے بننے پہ ہی انہوں نے طے کیا کہ اس یونیورسٹی کے مقاصد کیا ہوں گے، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو ریویو کیا، اس کو چیک کیا، دیکھا، اور کانسٹنٹ مانیٹر کیا کہ وہ ان مقاصد کو حاصل کر رہے ہیں کہ نہیں۔ ان دا سیم وے یہاں پہ انہوں نے مقاصد سیٹ کرنے کے بعد باقاعدہ اس کی ایک میتھڈالوجی بنانے کے بعد، اس کے بعد اس کو باقاعدہ انہوں نے اپ ٹو 47 مانیٹر کرتے رہے کہ ہم کس حد تک کامیابی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے پالیسی جب بنتی ہے تو کوئی اس میں ضروری نہیں کہ آپ کو 100% کامیابی ہو، بٹ ظاہر ہے 1600 سے لے کے پھر 1757 سے لے کے پھر 1857 کے بعد فل فلیج طور پہ جب ان کی حکومت آ گئی 1947 تک، دے ور ویری سکسیسفل۔ انہوں نے یہاں جو کلاس وہ پیدا کرنے چاہتے تھے، جس قسم کی کلاسز پیدا کرنے چاہتے تھے، جس قسم کا وہ انہوں نے جو ایجوکیشن پالیسی دی کہ اس کے ریزلٹس یہ نکلنے چاہیے، وہ کافی حد تک انہوں نے وہ ریزلٹس اچیو کیے۔ تو اس طرح سے جب ہم پھر آتے ہیں اسی طرف کہ جب لارڈ میکالے کے جو وہ پورا گروپ تھا، میکالین گروپ، وہ آگے بڑھتا 1854 میں ایک ووڈس ڈسپیچ آتا ہے، جو کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے ووڈس، ان کی طرف سے وہ ایک ڈسپیچ آیا، یعنی ایک
رپورٹ آئی اس میں مزید چیزوں کو آگے بڑھایا گیا اور اس کو ایک طرح سے میگنا کارٹا کہا گیا ہندوستان کی تعلیم کے لحاظ سے جو برطانوی پالیسی ہے اس کا میگنا کارٹا کہا گیا، کیونکہ اس میں اب کمپنی کافی مضبوط ہو چکی تھی، وہ کافی جگہوں پہ اس کا قبضہ ہو چکا تھا۔ اس میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ پورے ہندوستان میں ہر صوبے میں ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ بنایا جائے۔ اس میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ پرائمری لیول پہ جو ورنیکولر ایجوکیشن ہے وہ بے شک اورینٹل لینگویجز میں، یعنی یہاں کی پرشین، سنسکرت اور دیگر جتنی بھی لینگویجز ہیں پرائمری لیول پہ نو، اس میں کوئی ہمیں اعتراض نہیں، بٹ ایٹ سیکنڈری لیول اور ہائر جو ایجوکیشن ہے، خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن جو ہے دیٹ مسٹ بی ان انگلش۔ اس طرح انہوں نے باقاعدہ پورے ہندوستان میں ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ اسکولس کھولنے کا کہا۔ ایون جو پرائیویٹ جو ادارے تھے ان کو بھی گورنمنٹ نے تھوڑی بہت ایڈ دے کے تو فارمولہ بنا لیا کہ وہ بھی یعنی گورنمنٹ کی مانیٹرنگ میں، سپرویژن میں وہ کام کریں گے، کیونکہ اگر ایک گورنمنٹ کے اگر وہ سپرویژن میں نہ ہو تو ڈیفینیٹلی وہ گورنمنٹ کے لیے مسئلہ کریٹ کر سکتے ہیں۔ گورنمنٹ اپنی پالیسی اور اسی میں انہوں نے پھر باقاعدہ اسکولوں کے لیے ٹیکسٹ بکس جو ہیں وہ بنائیں۔ اس میں انہوں نے طے کیا کہ بھئی کس طرح سے باقاعدہ ڈائریکٹریٹ بنایا گیا پبلک انسٹرکشن کا، اس کے ڈائریکٹرز بنائے گئے ہر پروونس میں، اور پھر اسی دور میں یونیورسٹیز جو بنی ہیں بامبے کی، کلکتہ کی، اور پھر اس کے بعد لاہور جو پنجاب یونیورسٹی ہے وہ بنی، پھر الہ آباد یونیورسٹی بنی، یہ اسی دور کی یونیورسٹیز بنی، اور اس کے بعد پھر ان یونیورسٹیز کو فائنلی ان کے ساتھ کالجز کو افیلیٹ کیا گیا۔ یونیورسٹیز میں بھی جو ایک یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن ہے اس میں بھی انہوں نے اپنا، گورنمنٹ نے اپنا رول جو ہے وہ رکھا۔ تو ایک طرح سے ووڈز ڈسپیچ نے، جس کو میگنا کارٹا وہ کہتے ہیں، جس کو آلموسٹ میگنا کارٹا کہا جاتا ہے ان کی تعلیمی پالیسی کا، اس نے وہ ڈھانچہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہندوستان میں تعلیم کے محکمے کا دیا۔ لیکن ہم پالیسی ڈسکس کر رہے ہیں، وہ ڈھانچہ جتنا بھی آگے پھیلتا گیا اس میں مزید جتنی بھی ایوولوشن ڈیوولوشن جو بھی انہوں نے کیا، لیکن اپنی جو ان کی پالیسی تھی مثال کے طور پہ انگلش والی اور انگلش کلاس والی، اور پھر آپ اس بات پہ غور کریں جو کہ اب بھی اگر سب کانٹیننٹ کو آپ اسٹڈی کریں اس وقت بھی، تو ہماری ایجوکیشن کا جو رجحان ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پڑھ لکھ کے کمانا کیا ہے، جاب کیا کرنا ہے۔ تعلیم کا جو مقصد ہمارے ذہن میں ہے وہ جو تعلیم کا ایک یونیورسل مقصد ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ تعلیم کا یونیورسل مقصد یہ ہے کہ بھئی اس سے ہمارے اندر بہتری کتنی آئے، قوم کے اندر بہتری کتنی آئے، کنڈکٹ میں اور دیگر چیزوں میں، سویلٹی میں ہم کتنے بہتر ہوں۔ وہ ہماری ایجوکیشن میں انہوں نے اس چیز کو رکھا ہی نہیں۔ جو لوگ انگریزی پڑھ لیتے تھے، جانتے تھے، ان کے لیے جابس کھل گئیں، انہی کو پرائرٹی دی جاتی تھی، اور ظاہر ہے پورے ہندوستان میں جتنے بھی انگلش جاننے والے لوگ تھے، جو انڈینز تھے،
وہ ایک طرح سے جاب اورینٹڈ ساری اسٹڈی کر کے وہ آگے بڑھ رہے تھے. تو ایک ہماری جو یہاں کی ایجوکیشن پالیسی کا ایک امپیکٹ یہ آیا کہ ہماری ایجوکیشن پالیسی کی ڈائریکشن جو ہے اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوگی جب تک کم از کم جو پالیسی لیول پہ جو لوگ ہیں وہ کمپریہنسو وے میں چیزوں کو نہیں دیکھیں گے کہ ہم نے قوم کو مجموعی طور پہ اس کو کیا بنانا ہے، اس میں کیا کون کون سی چیزیں ہم نے پیدا کرنی ہیں، کس طرف ان کو لے کے جانا ہے، ہمارے اینڈز کیا ہیں. اور اگر اینڈز وہی ہیں جو اس وقت سے چلے آ رہے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ رٹے پہ چلے گا، ریپروڈیوس نالج کو کرنے پہ چلے گا. جو ایک ریسرچ ہے اس میں، اور جو اس میں ایک وزڈم کی تلاش ہے، اور جو ایجوکیشن کا جو ٹرو میننگ ہے وہ نہیں آئے گا. مثال کے طور پہ انہوں نے ایک اور چیز جو اسی ایجوکیشن پالیسی میں ڈیسائیڈ کی کہ یہاں پہ انہوں نے ایک تو یہ کلاس پیدا کی، ایک جب آہستہ آہستہ جب انہوں نے یہ چیز یہاں انٹروڈیوس کی ہندوستان میں کہ ویسٹرن ایجوکیشن لوگ پڑھیں. اب ظاہر ہے ویسٹرن ایجوکیشن جب لوگ پڑھیں گے تو اس کے اثرات بھی آئیں گے. اب اس میں دو تین چیزیں بہت واضح تھیں. ایک وہاں کا جو لبرلزم ہے، ایک وہاں کی جو ڈیموکریسی ہے، ایک وہاں پہ جو بیسک ہیومن رائٹس کی بات چل رہی تھی، اور ایک وہاں پہ جو ایکول اپرچونٹیز کی بات چل رہی تھی، وہ یہاں پہ بھی چلنا شروع ہو گئی. جب یہ بات چلنا شروع ہوئی تو 1900 کے قریب لارڈ کرزن نے پھر اس پالیسی کو ایک ٹرم یہ دیا کہ یہاں پہ انہوں نے چیف کالجز بنوائے. اور وہ چیف کالجز میں جیسے ایچیسن ہے، راجکوٹ میں ایک کالج ہے، اور 5-7 کالجز جو ہیں وہ چیف کالجز ہیں. ان میں لینڈ لارڈس، ایلیٹس، بزنس کلاس جو بگیز ہیں جو کہ افورڈ کر سکتے ہیں وہی وہاں پڑھیں گے. اور ایک ایسی کلاس پیدا کی جائے گی جو ہندوستانیوں کو کنٹرول کرتے ہوئے، ہمیں سبمٹ کرتے ہوئے، یعنی انگریزوں کو ہمیں کوآپریٹ کرتے ہوئے، ہمارے سسٹم کو ایک طرح سے سپورٹ کرتے ہوئے، دے ول بی سپورٹیو ٹو برٹش سسٹم. وہ کلاس ہم نے پیدا کرنی ہے. اور وہ کلاس ہندوستان میں ابھی بھی اس کو آپ ٹریس کرنا چاہیں تو بڑا ایزیلی ان بگ کالجز کے پڑھے ہوئے لوگ، ایک بینچ پہ بیٹھا ہے، دوسرا دوسرے بینچ پہ بیٹھا ہے، تیسرا تیسرے بینچ پہ بیٹھا ہے، 3 قسم کی آئیڈیالوجی لے کے بیٹھے ہوں گے، اور اسی میں انہوں نے لوگوں کو الجھایا ہوگا، اور پھر وہ لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا ہو رہا ہے. تو ان کی پالیسی کا ایک یہ حصہ تھا جو کہ ایک طرح سے ڈسکریمنیشن پہ بیس یہ تھا کہ وہ یہ جو کالجز کے یا یہ جو کلاس پیدا ہوئی یہ تو رولنگ کلاس تھی، لیکن جو اس برطانوی تعلیم یا اس یورپی جو نالج ہے اس کے اثرات کے نتیجے میں جو ایک مڈل کلاس پیدا ہو رہی تھی، وہ ریڈیکلزم کی طرف چلے گئے. ظاہر ہے ان کو وہ مقام تو مل نہیں سکا. وہ چاہ رہے تھے کہ ایکول بیسس پہ جیسا برطانیہ میں، جیسا یورپ میں ایک ماحول چل رہا ہے ہمیں بھی یہاں، اور ڈیموکریسی کے جو اثرات ہیں یہاں بھی ہونے چاہیے. تو اسی طرح وہ ایک طرح سے وہ لوگ جو ہیں وہ
انگریز کے خلاف انہوں نے موومنٹس چلانا شروع کر دی۔ ایک تو وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ یہ انگریزی تعلیم یا یہ جو پالیسی یا اس سسٹم نے ہم نے آنا ہی نہیں، وہ تو اسٹیٹ اوے، یعنی انہوں نے تو ایک طرح سے سیدھی موو چلانا شروع کی، جو کہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یعنی دیور فنڈامنٹلسٹس، انہوں نے تو سیدھی ایک طرح سے لڑائی کا۔ اور یہ جو طبقہ تھا جو کہ پڑھا لکھا بھی تھا، لیکن وہ they were not equal to that class, elite class کہ وہ رول کر سکیں، ان کے اندر ارج پیدا ہوئی، اور پھر وہ تحریک جو ہے ہندوستان میں آزادی کی چلی، جس کی بنیاد پہ پھر آگے ہندوستان جو ہے وہ آزاد ہوا۔ تو برطانوی جو ایجوکیشن پالیسی ہے اس کے کئی پہلو ہیں جس پہ ہم بات کرتے رہیں گے، لیکن اس کو ہم یہیں پہ سم اپ کرتے ہیں، اور ان الفاظ کے ساتھ سم اپ کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی پالیسی بنتی ہے، پالیسی فارمولیشن ہوتی ہے، تو اس کے سب سے پہلے مقاصد طے کرنے ہیں، پھر اس کا میتھڈ طے کرنا ہے، پھر تیسری چیز جو انگریز نے کی کہ باقاعدہ ایک جیسے 1883 میں ہنٹر کمیشن بنایا، اس کو کہا گیا کہ ریویو کرو کہ ہم نے اب تک اس پالیسی میں کیا گین کیا ہے۔ اس کے بعد ایک سیڈل کمیشن آیا، اس کے بعد ایک اور کمیشن آیا، مسلسل 20-30 سال کے عرصے کے بعد، تاکہ وہ مانیٹر کرے، وہ دیکھے کہ ہمارے آبجیکٹیو کیا تھے، ہمارے میتھڈس کیا ہیں، ہماری ایفرٹس کیا ہیں، ہم کہاں پہنچے ہیں، اور کس حد تک یہ ہماری جو پالیسی ہے ہم اس کو اچیو کر پائے ہیں۔ اس طرح سے ایک طرح سے آرگنائز طریقے سے، میکنائز طریقے سے اس کو پورے طور پہ ویل تھاٹ آؤٹ سارا پروسیس جو تھا، اس کے تحت انہوں نے ہندوستان کے جو لوگ ہیں ان کے مزاج جو ہیں وہ بنانے کی کوشش کی۔ اب جتنی ڈی کالونائزیشن ہے وہ بنیادی طور پہ یہی ہے کہ ہم اپنی جو ہسٹری ہے، اپنی جو انہیریٹنس ہے، اپنی جو وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اندر ان بلٹ کی ہیں، وہ ہم اس کو ذہن سے نکالیں، اور جو ایک بنیادی مقاصد ہیں تعلیم کے، اور اب تو گلوبل ورلڈ میں یونیورسلی ایکنالج چیزیں ہیں، ان کی طرف جاتے ہوئے ہماری پالیسی جو ہے وہ اس پہ بیس کرنی چاہیے۔ فی امان اللہ۔